السلام علیکم جی۔ گزشتہ دنوں برمنگھم برطانیہ کے سب سے بڑی سٹی کونسل کے لارڈ میئر نے اپنے عہدے کا حلف لیا، اور اس موقع پر ایک بڑی پروقار تقریب ہوئی جو برطانوی روایات کے مطابق ہوتی ہے۔ برمنگھم کے جو لارڈ میئر ہیں پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہیں اور دہائیوں سے برطانیہ کی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب چودھری صاحب نے جب اپنی حلف برداری کی تقریب میں گئے اور انہوں نے وہاں پہ درخواست کی کہ وہ اس کا آغاز کلام پاک سے کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی اس درخواست کو مان لیا گیا، اور وہ جو تقریب تھی اس کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ اب چودھری صاحب کی یہ تقریب، اس میں تلاوت کلام پاک سے آغاز نہ کسی برطانوی شہر یا آپ سادہ الفاظ میں کہیں تو کسی گورے کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ کچھ ایسے پاکستانی لبرل ہیں کہ جو فقط یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یا اسلام کے نام پر اعتراض کرنا شاید لبرلزم ہے۔ وہ لوگ جو خود انتہا پسندی کی عروج پہ پہنچ چکے ہیں، وہ اسلام کو نشانہ بنا رہے ہیں اور قرآن پاک کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بے شمار قومیں بستی ہیں، یہاں پہ بے شمار مذاہب کے لوگ بستے ہیں، اور برطانوی قانون کے مطابق ہر شخص اپنی مذہبی روایات میں آزاد ہے۔ چرچوں میں، سنیگوگ میں، مساجد میں آپ آزاد ہیں، آپ جو مرضی کریں، اور کسی دوسرے شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کے مذہب پر کبھی کوئی اعتراض کرے اور اس پہ کوئی فکرے کسے۔ یہ ریسزم میں آتا ہے اور اس کے خلاف سخت قوانین موجود ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں، عراق میں، لیبیا میں، پاکستان میں، یمن میں، غزہ میں بے شمار لوگ قتل کر دیے گئے۔ اس صدی کو 26 سال گزر گئے ہیں، کوارٹر صدی گزر چکی ہے، بہت بڑا جینوسائیڈ کیا گیا مسلمانوں کے خلاف، لیکن اس پر یہ لوگ یہ جو لبرل پسو ہیں، یہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ جب بات کریں گے تو اسلام اور قرآن کے خلاف بات کریں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لبرلزم یہی ہے کہ ہم پاکستان اور اسلام کے خلاف بات کریں۔ کسی بھی جگہ آپ رہتے ہوئے اگر اپنی مذہبی روایات کو فالو کرتے ہیں تو یہ کبھی بھی انتہا پسندی کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن اگر آپ لبرلزم کی آڑ میں کسی مذہب کو نشانہ بنائیں گے تو یہ غلط بات ہے۔ لبرلزم کا مطلب ہے کہ آپ تمام مذاہب کا برابر احترام کریں۔ اگر آپ ذہنی پسماندگی کا شکار ہیں، آپ خود اپنے دین سے انحراف کر چکے ہیں، آپ نے اگر داڑھی رکھی ہوئی تھی اس کو منڈوا چکے ہیں، آپ اگر اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، آپ اگر اپنے ماضی کو بھول کر سمجھتے ہیں کہ پاؤں کسی کا چاٹنے سے آپ کو شاید کوئی برتری مل جائے گی، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے اور ذہنی پسماندگی کا مظہر ہے۔ اس لیے اسلام، قرآن جو ہے وہ امن، محبت اور بھائی چارے کا دین ہے۔ اگر اس وقت دنیا کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ امن، محبت اور بھائی چارے کے پیغام کی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ سٹی لارڈ میئر جو ہیں سٹی کونسل برمنگھم کے، ذاکر چودھری نے کلام پاک سے اس کا آغاز کر کے دنیا کو دیا ہے۔ اور اس وقت برطانیہ میں مانچسٹر، برمنگھم اور لندن کے میئر ہیں، باقی دو کونسل کے لارڈ میئر ہیں، وہ پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ جس کمیونٹی میں رہ رہے ہیں وہاں اپنا کنٹریبیوشن ادا کر رہے ہیں۔ تو ان تمام بھائیوں دوستوں سے درخواست ہے کہ کسی چیز کے پیچھے نہ پڑ جایا کریں، دیکھا کریں کہ آپ اپنے فین فالوئنگ کے لیے، اپنی باتوں کے لیے کس چیز کو نشانہ بنا رہے ہیں اور کس چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اسلام
اور قرآن اور مذہب کو کم از کم بیچ میں اپنی سیاست میں مت گسڑا کریں۔ بہت شکریہ۔